اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ کی بارگاہ میں ایک حدیث پاک لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد اور ایمان کے حوالے سے جس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو حضرت امام بخاری رئیس المحدثین نے نقل کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گزینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام دنیا سے بڑھ کر زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہر ایک سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اسی محبت کو بیان جو ہے وہ اللہ کریم نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں کیا، جس سے یہ ہمیں مفہوم اور یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ پیغام قرآن مجید کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے اپنے امتیوں تک اور عیسائیوں تک، یہودیوں تک اور تمام جو عالم دنیا ہے، اس کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، ان تک یہ پہنچا دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اور یہ اتباع اسی بندے کی جاتی ہے کہ جس سے محبت ہو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ہر عمل پر، ہر قول پر، ہر فعل پر، ہر چیز میں ان کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور ان کو اپنا ایک آئیڈیل بنایا جائے۔ تو فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ میری اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کی بنیاد بھی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ بھی، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت ہے۔ آپ کی محبت اگر دل میں ہوگی تو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اس محبت کے صدقے سے اس بندے سے محبت کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کامل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مکمل اور اکمل ایمان والا بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ایمان قبول ہو جائے، ایسا ایمان ہو جائے جیسا ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کا قرآن چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں ایسی رکھے کہ جیسے کسی اور کے لیے اس کی محبت نہ ہو، سب سے بڑھ کر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو۔ اسی کو سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس پر عمل کرنا سب سے پہلے بنیادی طور پر ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس پر
اگر جو عمل کرے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوگی یا اس کے دل میں کوئی خدشہ یا کوئی اس طرح کی بات جائے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ حساب لگا لے کہ اس کا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اب وہ خود اس پر غور و فکر کر سکتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان کی ہے اس سے اس نے کمپیئر کرنا ہے، اس معیار کو دیکھنا ہے کہ جو معیار قرآن میں بیان کیا گیا اور حدیث میں بیان کیا گیا، کیا میرے ایمان کا وہ معیار ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اب جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ سنتوں پر بھی عمل کرے گا، داڑھی شریف بھی رکھے گا، امامہ شریف بھی سجائے گا، اور ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اور دل کے اندر اس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ سنتوں کا عمل ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، اور پھر وہ لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ یہ واقعی کامل اور اکمل مسلمان ہے۔ اس کا ایمان ظاہر ہوگا، اس کے جسم سے ظاہر ہوگا، اس کے عمل سے ظاہر ہوگا، اس کے کلام سے ظاہر ہوگا، اس کے حلیے سے ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، پکی اور حقیقی اور کامل محبت عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔